أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، ہمارا پروگرام شارٹ لیکچرز میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے سیرت کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے، سیرت کا مطالعہ کر کے کیوں ہمیں قرآن بہتر طور پر سمجھ آ سکتا ہے. اس کے لیے کچھ شارٹ لیکچر 4 کے قریب ہم عرض کریں گے کہ قرآن فہمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی اور آپ کے کنڈکٹ اور آپ کی سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن بہتر طور پر سمجھ آئے گا. دراصل قرآن نے خود کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لوگوں کیا جاننے والے لوگ اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ اور جاہل لوگ کیا ان کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ صرف یہی نہیں، پھر قرآن نے کہا کہ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا آنکھوں والے اور وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دراصل یہ دین حنیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا وہ تو شروع ہی اقرا سے ہوا کہ اے محمد، جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیں، اور پھر قرآن نے کہا علم بالقلم، قرآن نے تو قلم سے سکھایا انسان کو پڑھنا لکھنا. ہم آپ کی مکی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے. دراصل مکہ مکرمہ میں ایسا موقع نہیں تھا کہ آزادانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مکاتب یا وہ آپ کوئی ادارے قائم کر سکتے. وہاں زیادہ تر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ زور رہا وہ انفرادی تربیت پر، لوگوں کو عقائد بتانے پر، ایمانیات اور لوگوں کو اچھی عادتوں کا پابند بنانے کا، لوگوں کی تربیت کا، ایک جماعت تیار کرنے کا جو خدا شناس ہو، بندگی کو بھی سمجھتی ہو اور مقام ربوبیت کو بھی سمجھتی ہو. 3 بڑے ادارے تھے مکہ مکرمہ میں. ایک تو دار ارقم تھا، میں نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کیا ہے کہ دار ارقم دراصل مکہ میں ایک تو قبیلہ قریش تھا جو بہت تکڑا قبیلہ تھا، ایک اور بھی بڑا زبردست قبیلہ تھا بنو مخزوم. اچھا، یہ ایک جوان سال آدمی ارقم نامی، انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کر لیا، اور یہ بنی مخزوم اتنے تکڑے ضرور تھے کہ قریشی ان کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کے وہ متحمل نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو وہ مرکز بنایا جہاں لوگ آ کے آپ سے دین بھی سیکھتے اور آپ ان کی تربیت بھی کرتے کہ کیئرنگ سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں سارے انسان برابر ہوں، جس میں طبقات نہ ہوں. تو انفرادی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. ایک تو یہ دار ارقم تھا. ایک دوسرا مرکز حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر ابن الخطاب کے بہنوئی تھے، ان کا گھر بھی بہت بڑا مرکز تھا کہ جہاں لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے. اور تیسرا بڑا مرکز وہ بہت ہی مکہ کی محترم خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، تو ان کے گھر بھی خاص طور پر عورتیں جا کے ان کے گھر جا کر دین سیکھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عورتوں کو بھی الگ ٹائم دیا کرتے تھے. یعنی یہ سمعانی نے ایک جگہ لکھا اور باقی بھی جو سیرت کی کتابیں ہیں کہ ایک مرتبہ کسی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، سارا دن زیادہ وقت آپ مردوں کے ساتھ گزارتے ہیں،
تو ہمیں دین کون سکھائے گا؟ تو آپ نے اسے فرمایا موعدکن بیت فلان، فلاں خاتون کا گھر، وہاں ہم پیریوڈیکلی یعنی جو بھی انہوں نے طے کیا ہوگا کہ 15 روزہ میٹنگ ہوگی یا ہفت روزہ میٹنگ ہوگی یا سہ روزہ میٹنگ ہوگی، فلاں عورت کے گھر میں عورتوں سے خطاب کروں گا اور عورتوں سے بات چیت کروں گا۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمانیات نہیں سکھاتے تھے۔ اگر میں آج کی اصطلاحوں میں بات کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اداروں میں لوگوں کو فارمل بھی اور انفارمل بھی ایجوکیشن دی جاتی تھی، اور بہت سارے تذکرہ نگار لکھتے ہیں جب رسول اللہ لوگوں کی تربیت کرتے تو کچھ صحابہ جو بہت پڑھے لکھے تھے وہ آنے والے جن کی تربیت کی جاتی ان کو ساتھ ریاضی اور حساب کتاب بھی سکھایا جاتا، تاکہ اگر وہ تجارت میں جائیں یا زندگی کے کسی شعبے میں جائیں تو وہ اپنے معاملات کا خود خیال رکھ سکیں۔ نیکسٹ لیکچر میں شارٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اقدامات تھے تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ شکریہ۔